نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم نماز جنازہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ نماز جنازہ کے حکم، شرائط اور سنن واجب کیا کیا ہیں۔ نماز جنازہ کسی بھی میت کا ایک اہم حق ہوتا ہے جسے مسلمانوں کو پڑھنا لازمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلے سال اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کا حکم فرض کفایہ کا ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے تو کم سے کم ایک شخص اس میت پر نماز جنازہ پڑھے تو باقی تمام مسلمانوں کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی نماز جنازہ پر یعنی میت پر نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں سب کے سب گناہگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ میں جماعت شرط یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اب مسلمانوں کی تعداد اگر کثیر ہو تو اس صورت میں با جماعت نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ کے شرائط، کچھ کا تعلق میت سے ہے اور کچھ شرائط کا تعلق نماز جنازہ پڑھنے والوں سے متعلق۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے وہ شرائط ہیں جو عام طور پر کسی مسلمان کے لیے نماز پڑھتے وقت جو شرائط، یعنی طہارت اور اسی طرح سطر کا چھپانا، منہ قبلے کی طرف ہونا، نیت کرنا اور وقت کا ہونا۔ لیکن نماز جنازہ میں وقت متعین شرط نہیں ہے۔ جس طرح 5 وقت نمازوں میں وقت متعین شرط ہے، نماز جنازہ میں وقت متعین نہیں ہے۔ کسی بھی وقت اگر میت حاضر ہو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ مکروہ اوقات میں اگر نماز جنازہ پہلے سے موجود تھا اور مکروہ اوقات کا وقت آ گیا تو اس صورت میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ تھوڑا سا انتظار کر کے مکروہ وقت گزر جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرے جو شرائط ہیں وہ میت سے متعلق ہیں۔ میت مسلمان ہو، میت زندہ پیدا ہو یعنی مرا ہوا نہ ہو۔ اگر کوئی مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح میت نجاست حقیقی، نجاست حکمی سے بھی پاک ہو، اور اسی طرح میت کا سطر ڈھکا ہوا ہو، اور اسی طرح میت کا موجود ہونا یعنی میت غائب نہ ہو، اور اسی طرح اس نوعیت سے میت کا موجود ہونا کہ پورا جسم اس کا موجود ہو یا اس کے نصف حصہ بسمیت سر اس کا موجود ہو۔ اگر نصف حصہ سے کم ہے اور سر بھی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ نماز جنازہ کے فرائض، 4 تکبیریں نماز جنازہ میں فرض ہیں، اور یہ 4 تکبیریں ہر رکعت کے قائم مقام ہے۔ اور دوسرا فرض نماز جنازہ کا قیام ہے، اور نماز جنازہ کے سلام یہ واجب ہے۔ نماز جنازہ کے سنن میں اللہ کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا یہ سنن میں شامل ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پہلی تکبیر جس میں ہاتھ کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری تکبیر جس میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جاتا، درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ پھر تیسری تکبیر اس میں بھی کانوں تک ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جاتا اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ بالغ مرد عورتوں کے لیے مخصوص دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور اسی طرح بچی اور بچوں کے لیے جو مذکر مؤنث مختلف دعائیں ہیں، لیکن اگر کسی کو وہ معصور دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ اس وقت اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھے، یہ بھی کافی ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیری جاتی ہے، یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اس کے بعد دعا نہیں ہے کیونکہ یہ خود نماز جنازہ دعا ہے میت کے لیے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا حق سب سے پہلے حاکم کو ہے، اور اس کے بعد قاضی کو، اور اس کے بعد مسجد کے امام کو، اور اس کے بعد ولی کو۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز جنازوں میں شریک ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نماز جنازہ میں شریک ہو اور اس کے بعد تدفین کے عمل میں شریک ہو تو اسے 2 قیراتوں کا ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر مقدار ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جتنا ثواب عطا کرے، وہ یقیناً مہربان ذات ہے۔ اور جنازے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہوں تو اس کے مغفرت کے لیے ہی کافی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں اور اس شخص نے یعنی اس میت نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرایا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان نماز جنازوں میں شریک ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنا لازمی ہے۔ آج ہم کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوں تو کل آپ کے نماز جنازہ میں بھی لوگ شریک ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے
کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔